بے قرار کہ کیسی افواہ ہے یہ، پوری مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی تھی، نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بدکاری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی دنوں کے بعد اللہ نے آیت نازل کی، آیت برات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دانی پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس چیز کو بل تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم برا سمجھتے ہو، بل ہوا خیر لکم، اس شر میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اس واقعے میں بھی خیر ہے۔ منافق کون ہے باہر نکل کے آ گئے، اصلی کون ہے پتہ چل گیا، جھوٹے کون ہے پتہ چل گیا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پوری دنیا پر اور قیامت تک کے لیے واضح ہو گئی کہ آپ کتنی پاک دامن تھی، آپ کتنی نیک سیرت تھی اور نیک خاتون تھی۔ تو اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، ہر شر میں ایک مومن کو خیر ڈھونڈنا چاہیے، مومنانہ نظر اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور بھائیو، اگر ایک مومن مشکلات میں کٹھن حالات سے دوچار ہوتا ہے، تو مشکلات اور کٹھن جو حالات ہوتے ہیں ایک مومن کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ مومن حالات سے، مشکلات سے، حادثات سے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ مشکلات، وہ سخت حالات ایک مومن کو اور مضبوط بناتے ہیں، اور بننا بھی چاہیے۔ یاد رکھو، آج ظالم ہم پہ ظلم کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، ہمیں اور مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ہندو راشٹر بنانے کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مومن کو اور مضبوط ہونا ہے اور مضبوط بننا چاہیے۔ مومن کا کردار یہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جنگ احد کی طرف میں اشارہ آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 70 صحابہ شہید ہو گئے جی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسی جنگ میں شہید، پیارے نبی زخمی، ہمارے پیارے نبی زخمی ہو گئے تھے، لہو لہان آپ ہو گئے تھے، آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اور یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، زخمی قافلہ مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ مدینے کے قریب پہنچے، خبر آئی، کیا خبر آئی؟ اللہ تعالیٰ وہ خبر کو، ان باتوں کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، آنے والوں نے آ کے اطلاع دی، خبر دی، کہا کہ دیکھو مکہ کے کافر اور مشرک پھر ایک جٹ ہو رہے ہیں، ابھی تم کو شکست دیے، ابھی تم کو زخمی کیے، ابھی تمہارے لوگوں کو انہوں نے مارا، لیکن اب پھر وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحابہ تھکے ماندے ہیں، زخمی ہیں ہمارے۔ ان حالت میں ایسی خبر آتی ہے، ابھی تھکے ماندے لوگ ہیں، یہ خبر آتی ہے کہ سارے دشمن تم پہ پھر دوبارہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فخشوہم، آنے والوں نے آ کے کہا ڈرو اے مسلمانوں، ڈرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ ڈرانے کی کوشش کی، کہا ڈرو، دشمن تم پہ اٹیک کرنے والا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایسی سخت حالات میں سخت خبر سن کر فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر ان کے اندر پیدا ہوتا، گھبراہٹ ان کے اندر پیدا ہوتی، خوف ان کے اندر پیدا ہوتا، مایوسی ان کے اندر آتی۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان، فا کا جو لفظ فون، ان کا ایمان اسی وقت اور اسی وقت وہیں پر خبر سنتے ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کے حوصلے بڑھ گئے، ان کی ہمت میں اضافہ ہو گیا، ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، ان کا ولولہ، ان کا جوش اور موجیں مارنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال نہیں ہے، یہی صحابہ، یہی لوگ۔ اللہ ایک دوسرا ان کا واقعہ بیان کر، جنگ خندق، بڑی خطرناک، بڑی نازک جنگ تھی، یہ بھی بڑی خطرناک جنگ۔ مدینے پہ مشرکین کا ایک بہت بڑا لشکر اٹیک کرنے کے لیے آ چکا تھا، بہت بڑا لشکر۔ اتنا بڑا لشکر عرب میں کبھی نہیں آیا، کبھی تیار نہیں ہوا تھا، اتنا بڑا لشکر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اپنائے تھے، خندق آپ نے کھودی، مشرکین کو، کافرین کو، دشمنوں کو مدینے میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا اس راستے میں خندق گڑے آپ نے کھود دیے، آنے سے، داخل ہونے سے انہیں روک دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اتنا بڑا لشکر آ کے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اب ہوتا کہ تب ہوتا کہ حملہ پتہ نہیں کہاں سے حملہ ہوتا، اتنا بڑا لشکر، 10,000 کے قریب کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں وہ نقشہ کھینچا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے، مسلمانوں نے وہ لشکر دیکھا دشمنوں کا،
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سارے مومن یہ بول پڑے, سارے مومنوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے نبی کے یہ وعدے ہیں یہ, اور اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے. اللہ نے ہم سے کہا, اس کے نبی نے ہم سے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ہم آزمائے جائیں گے. دیکھو ہماری آزمائش کتنی بڑی ہے, دشمنوں کی شکل میں آ کے کھڑی ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں, پیارے نبی کا فرمان سچا ہے, اللہ کا قول سچا ہے. اس وقت انہوں نے یہ کہا. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. حضرات صحابہ کا ایمان اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈاؤن ہونے کے بجائے بڑھ گیا وہ تھا, اور ان کی اطاعت کا جذبہ بڑھ گیا. تو اس طرح بھائی مشکل آتے ہیں, کٹھن حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. ایک کافر مشکل حالات کو دیکھ کے دب جاتا ہے, جھک جاتا ہے, جیتے جی مر جاتا ہے. لیکن ایک مومن مشکل حالات میں اور ابھرتا ہے, نکھرتا ہے, سنورتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اور بھائیوں خطبے کی آخری دو باتیں اشارے دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں اللہ رب العالمین کی سنت ہے, یاد رکھنا, اللہ کا یہ قانون ہے. یہ روئے زمین پر اللہ حالات کو بدلتا ہے, قوموں کے حالات کو بدلتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان حالات کو, ایام کو بدلتے رہتے ہیں. کیسے بدلتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو؟ کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے, کافروں کو مغلوب کرتا ہے. کبھی مسلمانوں کو مغلوب کرتا ہے, کافروں کو غلبہ دیتا ہے. کبھی مسلمانوں کو حاکم بناتا ہے, کافروں کو محکوم بناتا ہے. کبھی مسلمانوں کو محکوم بناتا ہے, کافروں کو حاکم بناتا ہے. کبھی مسلمانوں کو جیت سے نوازتا ہے, کبھی کافروں کو شکست سے نوازتا ہے. کبھی مسلمانوں کو شکست دیتا ہے تو کبھی کافروں کو جیت دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے, یہ قانون ہے. کیوں ایسا اللہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہ جانتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر, ڈر کر کون پیچھے ہٹتا ہے اور کون اسلام پہ ثابت قدم رہتا ہے, کون ایمان پہ ڈٹے رہتا ہے اور کون کفر سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون اصلی ہے کون نقلی ہے, کون وفا کرنے والا کون دغا کرنے والا, کون راہ خدا میں شہادت کو پسند کرتا ہے اور کون دنیا کی حیات کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں حالات کو بدل کے. اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ جانچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے ایمان والے کون ہیں, سچا مومن کون ہے, پکا منافق کون ہے. تو اللہ حالات کو اس طرح کبھی بدلتے ہیں. اور آج یہی حالات ہیں. آج ہمارا دشمن حاکم ہے, ہم محکوم ہیں. ہمارا دشمن غالب ہے, ہم مغلوب ہیں. ایک زمانہ وہ تھا غلبہ ہمارا تھا یہاں پہ, اختیار ہمارا تھا یہاں پہ, اقتدار یہاں اقتدار ہمارا یہ تھا یہاں پہ, بادشاہتیں ہماری تھیں, ریاستیں ہماری تھیں, حکومتیں ہماری تھیں, سلطنتیں ہماری تھیں. اور یہ سارے کے سارے کافر رعایا کے طور پہ, پرجا کے طور پہ یہاں پہ جیتے تھے اور مسلمان راجا کے طور پہ زندگی جیا کرتے تھے. لیکن اللہ نے حالات کو بدلا اور آج حالات ان کے کنٹرول میں, حکومت ان کے پاس, ریاستیں ان کے پاس, اسٹیٹ ان کے پاس, قیادت ان کے پاس, حکومتیں ان کے پاس ہیں. اور یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اللہ تعالی حالات کو بدلتا ہے. انسان کو, مسلمان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے, یاد رکھو. اور بھائیوں کبھی اللہ تعالیٰ کفار کو طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے, بہت ترقی دیتا ہے, بہت اونچائی پہ لے کے جاتا ہے, اور پھر اونچائی پہ لے جا کے اللہ نیچے دھڑام سے ان کو گرا دیتا ہے. اور کافر اپنی جیت کے نشے میں, اپنی قوت کے نشے میں, اپنی دولت کے نشے میں, اپنی کثرت کے نشے میں ایسے اندھا ہوتا ہے اور ایسے غرور میں مبتلا ہوتا ہے, وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹھانے کی کوششیں کرنے لگتا ہے. اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں, غرور میں مبتلا ہو کر اسلام کا ایسا دشمن بنتا ہے. اسلام کو مٹھانا وہ چاہتا ہے, مسلمانوں کو دنیا سے ریزہ ریزہ کرنا وہ چاہتا ہے. اور یہی ہوا تھا جنگ احد کے ٹائم پہ.
जंग उहद में मुसलमानों की शिकस्त हो गई और काफिरों को इतना हौसला मिला, इतना कॉन्फिडेंट उनको आ गया। अब उन्होंने ये तहिया कर लिया कि हम मदीने में जितने मुसलमान हैं सबका सफाया करके रख देंगे, हम न रहे बांस न बचे बांसुरी वाला हम मामला करेंगे। अब हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं। क्यों? अब जंग उहद में हमने मुसलमानों को देख लिया, इनकी ताकत को हमने पहचान लिया, आसानी से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा को हम खत्म कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंट उनको ऐसे गुरूर में मुब्तला कर दिया। बड़ा लिश्क लेकर खंदक के मौके पे आए। अभी मैंने जिक्र किया ना जंग खंदक का। खंदक के मौके पे आए, कई दिन तक पड़ाव डाला रहा, कई दिन तक रुके रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी आंधियां, ऐसी हवाएं, ऐसे तूफान अल्लाह ने रवाना किया कि सारे के सारे काफिर, सारे के सारे मुशरिक जो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ गए थे मुसलमानों पे हमला करने और मुसलमानों को खत्म करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाकाम नामुराद उन्हें वापस लौटाया वहां से, और उनके अंदर से ऐसी हिम्मत खत्म हो गई, कभी वो मुसलमानों पे हमला करने की ताकत अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। भाइयों, अल्लाह ताला के ये फैसले होते हैं, अल्लाह की ये मर्जी होती है। कभी अल्लाह कुफ्र को बड़ा गलबा देता है, बड़ी तरक्की उरूज देता है, और फिर अल्लाह ताला कुफ्र को ऐसे मिलियामेट करके रख देता है, फिर कुफ्र कहीं कभी नहीं रहता, सर छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है। तारीख में ऐसे वाक़ियात भी मौजूद हैं। ज़रूरत है हमको हालात को देख के कभी घबराना नहीं, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हमारी दुआएं एक तरफ है, इबादतें एक तरफ है, भरोसा एक तरफ है, वहीं पर मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, ज़िम्मेदारान को, सियासी लीडरान को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के हालात किस तरफ रुख बदल रहे हैं, हिंदुस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं, आज सारे मुसलमानों को इस पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। और हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, चाहे वो ईमानी हो, अमली हो, सियासी हो, जो कमजोरियां हैं, उन सारी कमजोरियों की इस्लाह करने और अपने आप को, अपनी कौम को मजबूत बनाने की आज सारे मुसलमानों को जरूरत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको, हम सबको अल्लाह के ज़ात पे यकीन और भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पे अपने ईमान को मजबूत तर बनाने की तौफीक अता फरमाए। कुफ्र से, शिर्क से अल्लाह हमें बचाए, और हम हालात के सामने झुकने वाले अल्लाह हमें ना बनाए, या तो हम जिए तो इज्जत से जीने वाले अल्लाह हमें बनाए, या हम जाम शहादत नोश करें। अल्लाह ताला इसी क़ुव्वत ईमान हम सबको अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के अल्लाह ताला मदद फरमाए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के अल्लाह ताला मदद फरमाए। दुनिया के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में जहाँ जो मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की नुसरत फरमाए, हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुस्लिम सफ़ों में इत्तिहाद को पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों को, खताओं को माफ़ फरमाए। सेहत व आफियत अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।